آج بھی نہیں بھولیں. وی ول ٹیک اے ریونج فار دس. ہم نہ گجرات کے مسلمانوں کو بھولیں، نہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھولیں، نہ 71 کو بھولیں. یہ پنیا بھول جائے کہ ہم بھول گئے، ہم نہیں بھولیں. سو دیٹ واز دا ڈرائیونگ فورس. اس نے ہمیں چلایا تھا. یہ دیوانگی تھی، یہ جنون تھا، یہ جوش تھا. یہ تنخواہ نہیں تھی، یہ نوکری نہیں تھی جو لوگوں نے کی اٹامک انرجی کمیشن میں اور کہوٹا پلانٹ پہ، اور ہمارے سائنسدانوں اور ہمارے سولجرز نے. یہ عشق تھا، یہ جنون تھا، اور اللہ نے پھر احسان کیا. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. علی سے. سر، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ایٹم بم بنانے والے پہلے جرمنز، ان کے بعد امریکنز نے ان سے یہ پورا چرایا، اور یہ پھیلتے پھیلتے ابھی رشیا ہے، فرانس ہے، چائنا ہے، یہ سب نیوکلیر پاورز ہیں. اب یہی جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کے چیمپئن کہتے ہیں اور جنہوں نے اتنا خون خرابہ کیا، ہیروشیما ناگاساکی وہ اپنے بم گرائے، سر یہ بھی پاکستان پہ آ گئے کہ ہم لوگ پورا وہ کر رہے ہیں، ہم لوگ یہ پھیلا رہے ہیں سارا ہے. سر یہ بات کہاں تک سچ ہے، اور کیا ہمیں اتنا پوٹینشیل نہیں کہ ہم انہیں سیکیور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے علی، جیسے بات ہم نے آپ کو پہلے کہی تھی کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ان کے دل اور روح کو کھٹکتا ہے. یہ برداشت نہیں کر سکتے ہم کو. اور ان کا اس وقت سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ ہمارے نیوکلیر ویپنز کو لے لیا جائے، ہمارے نیوکلیر ویپنز کو تباہ کر دیا جائے، یا اس کو جس کو یہ کہتے ہیں سیکیور کر دیا جائے. ان کے پوائنٹ آف ویو سے بائی گاڈ انشاءاللہ یہ کر نہیں سکیں گے، لیکن ارادہ ان کا یہی ہے. پہلے انہوں نے جب ہم بنا رہے تھے تو تباہ کرنے کی کوشش کی، اب یہ ان کو لینا چاہتے ہیں. اس سے پہلے جو ماحول بناتے ہیں، یہ جو میڈیا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان اپنے ہتھیاروں کو قابو نہیں رکھ سکتا، پاکستان کے یہ ہتھیار خطرناک جگہ پہ جا رہے ہیں، یا پاکستان نیوکلیر پرولیفریشن کر رہا ہے، یعنی دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں. خرافات. اسرائیل نے کیسے بنایا ایٹمی پروگرام؟ اس کو کس نے دیے؟ انڈیا نے کیسے بنایا؟ اس کو کس نے دیے؟ جرمن سائنٹسٹ رشیا بھی گئے، جیسے آپ نے کہا جرمن سائنٹسٹ امریکہ بھی آئے. اوپن ہائمر پروجیکٹ پہ سارے جرمن سائنٹسٹ کام کر رہے تھے. ان سب نے چوری کر کے، اغوا کر کے، لوگوں کو اٹھا کے لے جا کے بلیک مارکیٹ سے جس طرح مرضی ان کا بس چلا، انہوں نے اپنے نیوکلیر پروجیکٹس اور پروگرامز کو بنایا. پاکستان NPT کا سگنیٹری بھی نہیں ہے. نیوکلیر پرولیفریشن ٹریٹی ہم نے سائن ہی نہیں کیے. ہم نے کوئی دنیا کا قانون کبھی نہیں توڑا. اگر ہم کسی کو دیں یا کسی سے خریدیں یا کسی سے لیں، اور پھر بلیک مارکیٹ اگر انہوں نے خریدا ہے تو بلیک مارکیٹ میں بیچ کون رہا تھا؟ یہ خود ہی بیچ رہے تھے نا. ہم تو نہیں بیچ رہے تھے وہاں جا کے، ہم تو خرید رہے تھے. دیکھیے ان لوگوں کے سٹینڈرڈ مسلمانوں میں ہمیشہ ڈبل ہوتے ہیں. یہ ساری دنیا کی ڈرگ منی، سارے دنیا کا کرپٹ پیسہ، حرام پیسہ، اللیگل منی ان کے بینکنگ سسٹم میں گھوم رہی ہوتی ہے. لیکن جب انہوں نے ایک مسلمان بینک کو، گو کہ وہ بھی بینک ایسا تھا جو انٹرسٹ بیسڈ اکانومی میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، BCCI، ایک مسلمان بینک ان کے مقابلے پہ کھڑا ہونا شروع ہوا جسٹ بیکاز وہ پاکستانی بینک تھا. انہوں نے اس پہ ڈرگ منی لانڈرنگ کا الزام لگا کے پورے بینک کا بیڑا غرق کرا دیا. یہ تو سود کے نظام میں بھی کمپٹیشن برداشت نہیں کر سکتے. ہم تو پھر مسلمان ہیں یار. They will not let us have this bomb and we have to safeguard it till the time we decide to use it. ہم نے استعمال کرنا ہے، ہم جب چاہیں کریں. جب ہمیں تھریٹ ہوگا ہماری آبرو کو ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے. یہ بم ہماری حفاظت کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہم اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہے. آرگومنٹ یہ دی جاتی ہے. لیکن نو، till the time we decide to use it. You carry a gun. آپ ہتھیار رکھتے ہو اپنے پاس، اس کی حفاظت کرتے ہو جب تک آپ چاہو استعمال کرو. So that is what it is. یہ ویپن سسٹم ہمارے، یہ صرف الزام، بہتان، پروپیگنڈا. مقصد ان کا یہ ہے کہ گلوبل انوائرمنٹ کریٹ کر دی جائے. عراق کے خلاف دیکھتے نہیں، دیکھیے جھوٹے کے لیے کافی ہے کہ آپ اس کی ایک دفعہ اس کی کوئی حرکت، کوئی عادت دیکھ لیں اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹا آگے کیا کرے گا جا کے. عراق کے خلاف ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا کتنا بڑا پروپیگنڈا انہوں نے کیا، مکمل جھوٹ، فراڈ. جو آپ کے خلاف یہ پرولیفریشن کی بات کر رہے ہیں، پاکستان نے اگر نیوکلیر ایگریمنٹس ہم چائنا سے کریں، کوریا سے کریں، ایران سے کریں، لیبیا سے کریں، ایگریمنٹس کریں نہ کریں، ان سے چھپا کے کریں، ہم ان کو جواب دہ نہیں ہیں. Whatever we have done in the past and whatever we'll do in the future, it's our responsibility. ہم جواب دہ نہیں ہیں ان کو. یہ کچھ نہیں کر سکتے ہمارا. ہم نے نہ کوئی قانون توڑا، نہ کوئی ہم نے انلیگل کام کیا، نہ کوئی غیر قانونی کام کیا. ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں، جس طرح چاہیں گے پروٹیکٹ کریں گے. As far as they are concerned, they can climb the highest pole and jump from it. We'll do what we want. ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف. علی سے. سر، جتنی بھی عظیم قومیں ہیں اپنے عظیم ہیروز کو ریکگنائز کرتی ہیں ان کے کام کیے ہوئے. سر اب یہ کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر عقیب خان جن نے ہمارے لیے پورا یہ جو ہوا ہے پاسبل ہوا ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے اس کو ریکگنائز نہیں کرتے، ہم ہچکچاتے ہیں ان کے اس کو کرنے سے.
دیکھیے علی، اس کو میں تھوڑا سا ریڈیفائن کروں گا سوال کے آپ کو. ڈاکٹر قدیر خان کو الحمدللہ ریکگنائز پوری قوم کرتی ہے. جتنے میڈلز اور تمغے اللہ کے فضل سے ان کو دیے گئے ہیں شاید ملک میں کسی کو نہیں دیے گئے. ہی از ریکگنائز، پوری قوم ان کو ہیرو مانتی ہے. ان کے ساتھ ڈاکٹر سمر ہیں ماشاءاللہ، ان کا ایک غیر معمولی کردار ہے. ڈاکٹر اشفاق، ڈاکٹر منیر، ہمارے سینکڑوں ان سنگ ہیروز ہیں جن کے نام بھی نہیں جانتے ہم. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے نیوکلیئر سائنٹسٹ، ہمارے کہوٹا ریسرچ لیب کے وہ لوگ، اس پائلٹ سے لے کر کہ جس نے جب ہم نیوکلیئر ایکسپلوژنز کرنے جا رہے تھے تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہوا میں پرواز کر رہا تھا، ایئر پیٹرول دے رہا تھا یہ روکنے کے لیے کہ کہیں اسرائیلیز نہ آ جائیں، ان فائٹر پائلٹس کو کہ جو اس پر تیار تھے کہ ہم اسرائیل پر جوابی حملہ کریں گے اگر اس نے پاکستان پر حملہ کیا، ون وے سوسائڈ مشن ہوگا ہمارا، بوم کر کے ہم، کیونکہ واپسی کا ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. ہمارے وہ جانباز کہ جو دنیا کی جیلوں میں قید رہے ہیں، جنہوں نے نیوکلیئر ویپنز حاصل کرنے کے لیے، ٹیکنالوجی لینے کے لیے اپنی زندگیاں تباہ برباد کر دی، ہم ان کو اب ریکگنائز کریں، ان کو قوم کے سامنے لائیں. اب ہم ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہیں، اب ہمیں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے وہ تمام ہیروز جنہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کروا لی ہیں، زندگیاں قربان کر لی ہیں، یہ 4 ہیروز ڈاکٹر قدیر، سمر، اشفاق، منیر وغیرہ، یہ سب لوگوں کو تو ہم جانتے ہیں. دے ہیو بین ریوارڈڈ، ریکگنائزڈ. ڈاکٹر قدیر کو اگر بند کیا ہوا تھا اور نکلنے کی اجازت نہیں تھی تو اس کی دوسری وجوہات بھی تھی. دیکھیے اسرائیلیز ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ عراق میں انہوں نے 1000 سے زائد مسلم نیوکلیئر سائنٹسٹ کو قتل بھی کرایا ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان دنیا سے ٹیکنالوجی اس طرح لینا چاہتے ہیں کہ جہاں ان کو مسلمان سائنسداں نظر آتا ہے اس کو قتل کروا دیتے ہیں. ڈاکٹر قدیر کو ملک سے باہر اگر آپ نے جانے دیا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو واپس نہیں آنے دیں گے. لہذا ہی ہیز ٹو بی ٹیکن کیئر آف. وہ ہمارے ہیرو ہیں، ان کو بچا کے رکھنا ہے. اس میں دقت ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہیں، مگر ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آج تک ریکگنائز نہیں کیا گیا. اٹ از ٹائم کہ وی ریکگنائز دم. ان ہیروز کی ان ایک میں نے کہا نا کہ ایک ایسی تاریخ ہے جو خون و جگر سے لکھی گئی ہے ابھی تک، لیکن خفیہ ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کیا ہے. ناؤ وی آر اے ڈکلیئرڈ نیشن. وہ لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اب انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ناؤ دے شوڈ بی ریکگنائزڈ. 1857 کی جنگ آزادی میں جن انڈینز نے، جن ہندوؤں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، انڈین گورنمنٹ نے آج ان کے بچوں کو پینشن لگائی ہوئی ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے، قوموں کو اپنے ہیروز کو ریکگنائز کرنا چاہیے. ہم اپنے ہیروز کو ریکگنائز نہیں کرتے، یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. وی مسٹ، وی شوڈ. لیکن اللہ کے فضل سے یہ زمین اتنی زرخیز ہے کہ یہاں پر اس قدر قربانیاں دینے والے جانباز موجود ہیں کہ جو ریکگنیشن مانگتے بھی نہیں ہیں، خاموشی سے کام کرتے چلے جاتے ہیں. The message that we are trying to give you is کہ یہ صرف ایک نیوکلیئر ویپن نہیں تھا جو ہم نے بنایا، یہ ایک تاریخ رقم ہوئی ہے. کئی 100 سال کے بعد امت مسلمہ اپنی غیرت اور عزت کی حفاظت کرنے کے قابل ہوئی ہے. ہم اپنی خودی، اپنی سیلف ریسپیکٹ کے قابل ہوئے ہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اب دشمن سے بات کر سکتے ہیں. یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ایک بہت بڑا چینج آنے والا ہے. نیوکلیئر ویپنز پروگرام ایک معجزہ تھا، ہمارا نیوکلیئر اسٹیٹ بن جانا ایک معجزہ ہے، اور ہمارا بچ جانا بھی معجزہ ہے. اور اب جو رول ہمارے آگے رکھا ہوا ہے، اٹ از سو فیسنیٹنگ. اس بات کو مت پریشان ہوئی ہے کہ اس وقت حکمران کون ہے، اس وقت لیڈرشپ کرائسس کیا ہے، اس وقت پولیٹیکل کنفیوژنز کیا ہیں. امت اس سے پہلے سے بڑے بڑے چیلنجز سے گزر کے جا چکی ہے، اور اللہ کے فضل سے جب یہ اللہ نے یہ ملک ہمارا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت، اس کی جغرافی، اس کی اسٹیٹ کی حفاظت اپنے خون سے، اپنی جان سے، اپنے جگر سے بڑھ کر کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کا واحد گھر ہے. ہم نے افغانستان میں بھی وقت گزارا ہوا ہے 40 لاکھ ریفیوجیز کے درمیان. دیکھیے 1 یا 2 دن ٹینٹ میں گزارنا بڑی اچھی پکنک ہوتی ہے. جب زندگی ٹینٹ میں گزاری جا رہی ہو، جب آپ کا ملک نہ ہو، آپ کی کوئی شناخت نہ ہو، کوئی ریکگنیشن نہ ہو، اللہ کی پناہ مانگے اس وقت سے کہ ہمارے پاس تو کوئی کہیں جانے کی جگہ نہیں ہے. نہ انڈیا ہمیں پناہ دے گا، نعوذ باللہ اگر ہمیں یہاں سے نکلنا پڑا، نہ افغانستان، نہ ایران، نہ سمندر. ہم جائیں گے تو کس طرف جائیں گے؟ یہی گھر ہمارے پاس ہے. اس میں خرابیاں ہیں، اس میں کمزوریاں ہیں. جب گھر میں پرابلم ہوتی ہے، بھائی بہن میں لڑائی ہو جاتی ہے تو گھر کو آگ نہیں لگا دی جاتی، نہ بھائی بہن کو قتل کر دیا جاتا. وی ہیو ٹو لیو ہیئر. یہی ہمارا گھر ہے، یہی ہماری شناخت ہے، یہی ہماری آبرو ہے. ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھر نہیں ہے. عراق مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک تھا، 10 لاکھ عراقی قتل کر دیے گئے، 30 لاکھ سے زیادہ ریفیوجی ہو چکے ہیں. دے ہیو نو ہوم ناؤ. فلسطینی بچوں سے پوچھیں جو ٹینکوں کے آگے پتھر مارتا پھر رہا ہے، اس کا گھر نہیں ہے. قدر کریں اس گھر کی، اس کو برا نہ کہیں. جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو اس کی آبرو کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ نے، یاد رکھیے ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں، جو اس گھر کی عزت اور آبرو کرے گا، اس پاکستان کی عزت اور آبرو کرے گا، اس کو اللہ کی طرف سے عزت اور آبرو نصیب ہوگی. جو اس کو نقصان پہنچائے گا وہ اللہ کی طرف سے لعنتی تصور کیا جائے گا، صرف اس لیے زیادتیاں ہوئی ہیں، اختلافات ہیں، پرابلمز ہیں، حقوق نہیں دیے گئے. لیکن بائی گاڈ یہ حقوق مانگنے کا نہیں، اپنے فرائض ادا کرنے کا وقت ہے. ہمارا دین بھی عجیب و غریب دین ہے کہ یہ ہم کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ تو سکھاتا ہے، زکوٰۃ مانگنے کا طریقہ نہیں سکھاتا. ہمیں کہتا ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے.